السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ آپ کو کیا چیز پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنا ہے، صورتیں کیسی پڑھنی ہے، اور قعدے میں جائیں گے تو التحیات کیسے پڑھنا ہے، درود ابراہیم کرنا کیسے پڑھنا ہے، اور دعائے معصورہ وغیرہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ مسجد میں آ جائیں یا اپنے مصلی پر چلے جائیں تو قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ کر لیں گے۔ 4 انگل کا فاصلہ کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے نیت کریں۔ آپ چونکہ نفل نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طریقے سے سیدھا کر کے لے جائیں اور کانوں کی لو سے چھوائیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں۔ اب آپ کو نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہوگی، اور نہیں یاد ہے تو آپ جلدی سن بھی لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آہستہ کہیں۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ میں آپ کے مثال کے لیے ایگزامپل کے لیے ایک صورت پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ آہستہ پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ کا یہ اتنا ہو گیا، اس کے بعد اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم آپ کو پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، 3 5 7 9 11 جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہیں رکوع کی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے میں بھی کم سے کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی بھی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ کا جب تک بھی دل چاہے آپ سجدے کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک سجدہ مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اسی طریقے سے سجدہ کریں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی تعوذ پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں نے سنایا، اگر آپ کو یاد نہیں ہوا ہے تو ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ دیکھ لیں اور سن لیں، اور اس کے بعد یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ سورت ملائیں۔ پہلی رکعت میں چونکہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا تھا، اس کے بعد والی سورت کو اس رکعت میں ہم ملائیں گے۔ جیسے اس کے بعد پڑھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کی صورت بھی آپ نے ملا لی، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا آپ اسی طریقے سے رکوع کریں، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہیں۔ پھر اسی طریقے سے دونوں سجدے مکمل کریں، اور دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد آپ قعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ قعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو التحیات پڑھنی ہوتی ہے۔ التحیات کو تشہد بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی پڑھ کر کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے پڑھنے تو آپ اس ویڈیو سے اپنی پوری نماز کا طریقہ سیکھ جائیں اور نفل نماز پڑھنے کا طریقہ آپ جان لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے، درود ابراہیم بھی آپ سن لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود ابراہیم آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ کئی طریقے سے احادیث میں مروی ہیں، جو بھی دعائے معصورہ آپ کو یاد ہو وہ دعائے معصورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعائے معصورہ پڑھ کر کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب یہ آپ کے نماز میں جتنی بھی چیزیں پڑھنی تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو داہنی طرف سلام پھیرنا ہے۔ جب داہنی طرف آپ سلام پھیریں گے تو آپ کی نظر آپ کے داہنے کندھے پر ہوگی اور اس طریقے سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کو بائیں طرف سلام پھیرنا ہے اور جب بائیں طرف آپ سلام پھیریں گے تو آپ کی نظر بائیں کندھے پر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ نماز کا پورا مکمل طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اور بھی کچھ چیزیں سیکھنی ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آپ کے تمام چیزوں کو سکھانے کی اور بتانے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔